السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ ہے جوید احمد غامدی، اور ان کا جواب دے رہے ہیں ان کو سیف اللہ محمدی صاحب حفظہ اللہ تعالی، قادیانیوں کے متعلق یہ بات ہو رہی ہے۔ جوید احمد غامدی استغفر اللہ معاذ اللہ، وہ کہتا ہے جی نماز پڑھ لینی چاہیے ان کے پیچھے، استغفر اللہ، ایسی کوئی گفتگو ہوئی ہے؟ تو ناظرین ہم آپ کو وہ ویڈیو دکھاتے ہیں اور ساتھ ہی ہم سیف اللہ محمدی صاحب حفظہ اللہ تعالی کا جو انہوں نے جواب دیا وہ بھی دکھاتے ہیں، تو کمنٹس کے اندر اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ تو خیر ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں بلا تاخیر اپنی ویڈیو کی طرف۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ لیکن ان کے عقائد ایسے ہوتے ہیں جیسے کراچی کے محمد شیخ صاحب بھی اس طرح کے کچھ ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا باقی انبیاء کرام علیہ السلام کے فزیکل وجود کو نہیں مانتے، یا احمدی حضرات ہیں۔ تو کیا ان کے پیچھے کبھی کہیں ان کے پاس گئے ہوں تو ان کے پیچھے کیا نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں؟ اگر وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے نماز میں کوئی بدعت داخل نہیں کر دی، تو بے تکلف نماز پڑھی ہے۔ نماز تو آپ کی نماز ہے، اس میں جو شخص امامت کی جگہ پر کھڑا ہوا ہے وہ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو مجھ کو یا آپ کو کیا حق ہے کہ ہم اس کے اسلام کا انکار کریں؟ سوال کرنے والے نے غامدی صاحب سے سوال کیا کہ کراچی کا جو محمد شیخ ملحد ہے، اسی طریقے سے احمدی ہیں، یعنی قادیانیوں کی طرف اس کا اشارہ تھا، اور اس قبیل کے جو دیگر گمراہ لوگ ہیں، کیا ان کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ کیا انہیں امام بنایا جا سکتا ہے؟ تو غامدی صاحب کا چونکہ مشہور زمانہ ہمیشہ سے ان کا ایک عقیدہ نظریہ رہا ہے، میں ابھی آپ کو تھوڑا سا وہ پڑھ کے بھی بتاؤں گا ان کا اور ان کے شاگردوں کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی آدمی کے اندر گمراہی کا کوئی سبب، کوئی پہلو، کوئی وجہ اگر موجود ہے تو اس کا ذکر تو کیا جائے گا اور اس کو اس کی اصلاح کی کوشش بھی کی جائے گی، لیکن اس گمراہی کے داعی کو اپنی اس گمراہی پہ دلائل رکھنے کے بعد اور اس کی طرف دعوت دینے کے باوجود بھی ملحد، کافر، مشرک اس قسم کے حکم اس پہ جاری نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ غامدی صاحب کا نظریہ ہے کہ اس کا حق ہمیں حاصل نہیں سمجھے کچھ بات۔ بلکہ غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ اسلام کا اقرار کرتا ہے لہذا ہم اسے مسلمان ہی سمجھیں گے۔ اب یہ اپنی جگہ ایک دیگر بات ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر کسی کے گمراہ کن عقائد کے موجودگی کے باوجود بھی کہ وہ اس کے دلائل دے رہا ہے، وہ اپنی گمراہی کی دلائل دے رہا ہے اور وہ اپنی گمراہی کی طرف لوگوں کو دعوت بھی دے رہا ہے، اگر اس کے باوجود ہم اسے ملحد، کافر، مشرک نہیں کہہ سکتے تو اس کے اسلامی دعوے کے بعد اسے مسلمان کیوں کہہ سکتے ہیں؟ یہ بھی تو ایک اپنی جگہ بات ہے۔ اگر اس کی ان گمراہیوں کے سبب کہ جس کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے، دلائل اس کے دے رہا ہے، اس کی نتیجے میں ہم اسے کافر، مشرک نہیں کہہ سکتے تو پھر اسے مسلم مومن کہنے کا بھی ہمیں کیا حق ہے؟ یہ بھی تو اپنی جگہ کی بات ہے۔ خیر، اب ذرا اس پہ ذرا سمجھے گا، میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں۔ مسئلہ ہے کہ غامدی صاحب کسی بھی گمراہ سے گمراہ آدمی کو بھی گمراہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ غامدی صاحب کے ہم نے بہت سارے یعنی کہ سننے والے اور پڑھنے والوں کو دیکھا ہے کہ وہ ان گمراہ لوگوں کی گمراہیوں کو اختیار کر لیتے ہیں۔ کیونکہ وجہ کیا ہے؟ جب آپ ان گمراہ لوگوں کی گمراہی پر رد ہی نہیں کریں گے اور ایک عام آدمی جنہیں ان گمراہیوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا، وہ تو ظاہر ہے نا کہ ان گمراہیوں کو، ان دلائل کو صحیح سمجھ کر، حق سمجھ کر قبول کر لے گا۔ میں آپ کو غامدی صاحب کا ایک نظریہ بیان کرتا ہوں۔ غامدی صاحب کی کتاب مقامات کے طبع ششم نومبر 2021 کے نسخے میں غامدی صاحب صفحہ نمبر 229-230 کے اوپر کہتے ہیں
اس کے بعد ان لوگوں کا معاملہ ہے جو مسلمان ہیں، اپنے مسلمان ہونے کا اقرار بلکہ اس پر اصرار کرتے ہیں، مگر کوئی ایسا عقیدہ یا عمل اختیار کر لیتے ہیں جو عام طور پر اسلام کی تعلیمات کے منافی سمجھا جاتا ہے، یا کسی آیت یا حدیث کی کوئی ایسی تعویل اختیار کر لیتے ہیں جسے کوئی عالم یا علماء یا دوسرے تمام مسلمان بالکل غلط سمجھتے ہیں۔ مثلا امام غزالی اور شاہ ولی اللہ جیسے بزرگوں کا یہ عقیدہ کہ توحید کا منتہا کمال وحدت الوجود ہے، یا محی الدین ابن عربی کا یہ نظریہ کہ ختم نبوت کے معنی یہ نہیں ہے کہ نبوت کا مقام اور اس کے کمالات ختم ہو گئے ہیں، بلکہ صرف یہ ہے کہ اب جو نبی بھی ہوگا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پیرو ہوگا، یا اہل تشیع کا یہ نقطہ نظر کہ مسلمانوں کا حکمران بھی مامور من اللہ ہوتا ہے جسے امام کہا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس منصب کے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقرر اسی اصول کے مطابق خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر دیا گیا تھا، جسے قبول نہیں کیا گیا۔ یا علامہ اقبال جیسے جلیل القدر مفکر کی یہ رائے کہ جنت اور دوزخ مقامات نہیں بلکہ احوال ہیں۔ یہ اور اس نوعیت کے تمام نظریات و عقائد غلط قرار دیے جا سکتے ہیں، انہیں ضلالت و گمراہی بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن ان کے حاملین چونکہ قرآن و حدیث ہی سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں غیر مسلم یا کافر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ان نظریات و عقائد کے بارے میں خدا کا فیصلہ کیا ہے، اس کے لیے قیامت کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس پہ بھی صرف اتنی بات کہی جا سکتی ہے فی الحال، یہ تو جب یہ مضمون آئے گا ہم انشاءاللہ وہاں پر اس کا تفصیلی جواب قرآن اور حدیث کی روح سے انشاءاللہ دیں گے، لیکن سر دست صرف ایک جملے میں بات کی جا سکتی ہے کہ وہ اہل کتاب کہ جنہوں نے کتاب سے اپنے شرک پر استدلال کیا، وہ اہل کتاب جو حاملین کتاب ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل اپنی کتاب کے استدلالات کی روح سے ہی یسوع مسیح کی یا عزیر علیہ السلام کی خدائی یعنی کہ صفات کے حامل ہونے کا نظریہ یا ابنیت کا جو عقیدہ ہے وہ جو انہوں نے اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کے اندر انہیں کافر اور مشرک قرار دیا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو ان کے وہ استدلالات باطل تھے، یہ بات کہی جا سکتی ہے وہاں پر کہ چونکہ یہ قرآن اور حدیث ہی سے استدلال کا نتیجہ ہے تو کیا حرج ہے۔ بات ساری یہ ہے، آپ سمجھیں کہ اس طرح کسی بھی گمراہ سے گمراہ آدمی کی گمراہی کو سمجھ لیجئے غامدی صاحب نے سند فراہم کر دی ہے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ اور غور طلب ہے، وہ یہ کہ آپ دیکھیں غامدی صاحب نے میزان کتاب کے صفحہ نمبر 84 کے اوپر یعنی یہ بات لکھی ہے، چنانچہ ایک جگہ فرمایا ہے کہ پیغمبر کی اطاعت سے انحراف کے بعد ایمان کا کوئی دعویٰ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ ابھی توجہ سنیے گا، پیغمبر کی اطاعت سے انحراف کے بعد ایمان کا کوئی دعویٰ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ پھر آیت نقل کی سورہ نساء آیت نمبر 65، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ غامدی صاحب کا کیا ہوا ترجمہ، لیکن نہیں اے پیغمبر، تمہارے پروردگار کی قسم یہ لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافات میں یہ تمہیں کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ تم فیصلہ کر دو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس کیے بغیر اس کا آگے سر تسلیم میں خم نہ کر دیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب غامدی صاحب نے حدیث نقل کی کہ میں نبوت کا ختم کرنے والا ہوں، یا دوسری حدیث نقل کی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور مرزائی قادیانی حضرات جو ہے نبی کی اطاعت سے انحراف کر کے ان احادیث کا انکار کر رہے ہیں، تو قرآن یہ کہتا ہے، غامدی صاحب کا کیا ترجمہ، وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے، وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے ایسا آدمی۔ اسی طرح صفحہ نمبر 144 کے اوپر اور 145 پہ غامدی صاحب کہتے ہیں، نبی کو نبی مان لینے کا لازمی نتیجہ ہے کہ خدا کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنی کتاب میں خود واضح فرما دی ہے کہ نبی صرف عقیدت ہی کا مرکز نہیں بلکہ اطاعت کا مرکز بھی ہوتا ہے۔ وہ اس لیے نہیں آتا کہ لوگ اس کو نبی اور رسول مان کر فارغ ہو جائیں، اس کی حیثیت صرف ایک واعظ و ناصح کی نہیں بلکہ ایک واجب الاطاعت ہادی کی ہوتی ہے۔
اس کی بعثت کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اس زندگی کے تمام معاملات میں جو ہدایت وہ دے اس کو بے چون و چرا تعمیل کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نساء آیت نمبر 64، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ غامدی صاحب کا کیا ترجمہ، اور ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ براہ راست معاملہ نہیں کرتا، وہ اپنی ہدایت نبی اور رسولوں کی وساطت سے دیتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اصلی مقصود تو خدا کی اطاعت ہے، مگر اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس کے نبیوں کی اطاعت کی جائے۔ اور پھر آخر کے اندر لکھتے ہیں کہ اس کی یہ آخری حد بھی واضح کر دی ہے کہ اپنے درمیان پیدا ہونے والے نزاعات تک میں نبی کے فیصلے کو بے چون و چرا پورے اطمینان قلب کے ساتھ ماننا ضروری ہے۔ اب پھر وہی سورہ نساء کی آیت غامدی صاحب نے نقل کی، اور یہاں بھی غامدی صاحب نے جو ہے وہ اس کے ترجمے میں ایسے لوگوں کے لیے کہا ہے کہ یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ اچھا جی، پھر ذرا سمجھے گا، یہ تو اپنی جگہ ایک بات ہو گئی کہ جی ایسا آدمی جو نا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں غامدی صاحب کے شاگرد ہیں ڈاکٹر فاروق خان صاحب، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے لیے غامدی صاحب نے اپنی کتاب مقامات کے طبع ششم نومبر 2021 کے نسخے کے صفحہ نمبر 377 کے اوپر لکھا ہے، مولانا حسن جان، ڈاکٹر سرفراز نعیمی اور ڈاکٹر محمد فاروق خان جیسے اہل علم کبھی طالبان کے خلاف لڑنے کے لیے نہیں نکلے۔ یعنی کہ غامدی صاحب نے فاروق خان صاحب کو اہل علم قرار دیا۔ اسی طریقے سے آپ سمجھیں کہ ڈاکٹر محمد فاروق خان صاحب کا یعنی کہ غامدی صاحب کی زندگی میں کیا مقام و مرتبہ ہے، آپ دیکھیں یہ غامدی صاحب کی کتاب مقامات کے طبع اول نومبر 2008 کے نسخے کے صفحہ نمبر 42 کے اوپر غامدی صاحب اپنی زندگی کی روایات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، پچھلے 25 برسوں میں الانصار المسلمون اور دانش سرا کا نظم بھی میرے تعلق سے قائم ہوا، اور مولانا وسیع مظہر صاحب ندوی اور ڈاکٹر محمد فاروق خان جیسے زعماء ان تنظیموں کے سربراہ رہے۔ یعنی کہ غامدی صاحب کی جو تنظیمیں تھیں جن کی بنیاد غامدی صاحب نے اپنے چند رفقا کے ساتھ رکھی، ان قریبی رفقا کے اندر ڈاکٹر محمد فاروق خان صاحب تھے۔ اور ڈاکٹر فاروق خان صاحب کی یہ کتاب میرے ہاتھ میں اسلام کیا ہے، اس کا طبع 5 اکتوبر 2004 کا نسخہ ہے۔ ڈاکٹر محمد فاروق خان صاحب اس کے دباچے کے اندر لکھتے ہیں کہ دین کے مشکل اور پیچیدہ سوالات کے جواب میں نے سب سے زیادہ استفادہ اپنے استاد محترم جناب جاوید احمد غامدی سے کیا ہے۔ اس کتاب میں آپ دین کا جو واضح تصور، کلیئر کانسیپٹ دیکھیں گے، اس میں سب سے زیادہ حصہ انہی کا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے صفحہ نمبر 376 کے اوپر ایک سوال کا جواب وہ دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا کفر کا ارتکاب کرنے والا کافر اور شرک کا ارتکاب کرنے والا مشرک نہیں ہوتا؟ اس کا جواب دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں، اسی مسلمان کے عمل میں کئی چیزیں کفر کی ہو سکتی ہیں، اور اس کے عقیدے میں جہالت کی وجہ سے کئی چیزیں شرک سے آلودہ بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کے باوجود اسے کافر یا مشرک نہیں کہا جا سکتا۔ کافر یا مشرک قرار دیے جانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ گروہ باقی تمام امت کو کافر قرار دے کر، بھائی توجہ سنیں، یعنی کافر یا مشرک قرار دیے جانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ گروہ باقی تمام امت کو کافر قرار دے کر یا اس سے نماز علیحدہ کر کے خود اس امت سے نکل جانے کا اعلان کرے، یا وہ خود اپنے آپ کو مشرک قرار دے اور نظم اجتماعی بھی اس کے بارے میں یہی فیصلہ کر دے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہم میں مشترک بات ہو گئی۔ اب ہم نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ڈاکٹر محمد فاروق خان صاحب یہ لکھ چکے ہیں کہ جی کافر مشرک قرار دیے جانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ گروہ باقی تمام امت کو کافر قرار دے کر یا اس سے نماز علیحدہ کر کے خود اس امت سے نکل جانے کا اعلان کرے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب ذرا دیکھیے گا، غامدی صاحب نے جو یہ کہا ہے نا کہ جی شیخ محمد جیسے یا احمدی قادیانیوں کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں، مرزا بشیر الدین محمود، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا ہے، اس کی کتاب آئینہ صداقت، یہ تاریخ شاد 26 دسمبر 1921 کی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 35 کے اوپر جو ہے وہ لکھتے ہیں
कुल मुसलमान जो हजरत मसीह मऊद की बेत में शामिल नहीं हुआ है। मसीह मऊद से मुराद ये मिर्जा कादियानी है, वो इसे मसीह मऊद कहते हैं। कहते हैं कुल मुसलमान जो हजरत मसीह मऊद की बेत में शामिल नहीं हुए, ख्वाह उन्होंने हजरत मसीह मऊद का नाम भी नहीं सुना, ख्वाह उन्होंने नाम भी नहीं सुना मिर्जा कादियानी का, कहते हैं वो काफिर और दायरा इस्लाम से खारिज है, वो काफिर और दायरा इस्लाम से खारिज। मिर्जा बशीरुद्दीन साहब की नजर में हर वो मुसलमान कि जो मिर्जा कादियानी को जानता है मगर उसकी बेत करके उसकी नबूवत का इकरार नहीं करता, और वो मुसलमान भी जिसने मिर्जा कादियानी का कभी नाम तक नहीं सुना, ये सारे ये काफिर हैं और दायरा इस्लाम से खारिज है। इसी तरीके से आप देखें, ये मिर्जा बशीर अहमद जो है, इसकी ये जो इनका कादियानियों का जो अखबार यानी कलिमतुल फजल जो निकलता था कादियान से, उसमें एक जगह बाब आता था रिव्यू ऑफ रिलीजन्स के नाम से, उसमें यानी कि जिल्द नंबर 14 और इसका सफ़ा नंबर 169-170 है, वहां पर मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद लिखता है, हम तो देखते हैं कि हजरत मसीह मऊद ने यानी मिर्जा कादियानी ने गैर अहमदियों के साथ सिर्फ वही सुलूक जायज रखा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसाइयों के साथ किया। गैर अहमदियों से मुराद आम मुसलमान, ठीक है। गैर अहमदियों से हमारी नमाजें अलग की गई हैं, गैर अहमदियों से हमारी नमाजें अलग की हैं। डॉक्टर मोहम्मद फारूक खान साहब ने क्या कहा था, उस आदमी को काफिर या मुशरिक करार दिया जाएगा जो तमाम उम्मत मुस्लिमा को यानी उससे अलग होके सबको काफिर करार दे और अपनी नमाज अलग कर ले। मेरी बात समझ रहे हैं नहीं? तो मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद लिखता है कि गैर अहमदियों से हमारी नमाजें अलग की गई, उनको लड़कियां देना हराम करार दिया गया, उनके जनाजे पढ़ने से रोका गया। अब बाकी क्या रह गया है जो हम उनके साथ मिलकर कर सकते हैं? दो किस्म के ताल्लुकात होते हैं, एक दीनी, दूसरा दुनियावी। दीनी ताल्लुक का सबसे बड़ा जरिया इबादत का इकट्ठा होना और दुनियावी ताल्लुकात का भारी जरिया रिश्ता बनाता है। सो ये दोनों हमारे लिए हराम करार दिए गए। अगर कहो कि हम उनकी लड़कियां लेने की इजाजत है, तो मैं कहता हूं नसारा की लड़कियां लेने की भी इजाजत है। और अगर कहो कि गैर अहमदियों को सलाम क्यों कहा जाता है, तो उसको जवाब यह कि हदीस से साबित है कि बाज़ औकात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद तक को सलाम का जवाब दिया है। मैं इस पर किसी किस्म की कोई मजीद हाशियाराई नहीं करूंगा, आप भाई अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इसी तरह आप देखें, ये तज़किरा मजमुआ इल्हामात जो मिर्जा के इल्हामात के ऊपर जो कादियान से किताब छपी है, उसके सफ़ा नंबर 401 के ऊपर मिर्जा कादियानी ने जो ना ये बात कही है, खुदा ने मुझे इत्तला दी है कि तुम्हारे पर हराम है और कतई हराम है कि किसी मुकफ्फिर और मुकद्दिब या मुतरद्दिद के पीछे नमाज पढ़ो, बल्कि चाहिए कि तुम्हारा वही इमाम हो जो तुम में से हो। अब देखें, समझे? मुकफ्फिर भाई समझे, यानी कि तकफीर करने वाला, मुकद्दिब झुटलाने वाला, मुतरद्दिद जो शक में मुब्तला है, ठीक है। मिर्जा कादियानी कहता है ऐसे किसी आदमी के पीछे मुझे नमाज पढ़ने से मना किया है, यानी जो इस पे इल्हाम होता है बकौल इसके, और तुम्हारा वही इमाम होना चाहिए जो तुम में से हो, जिसका मतलब कि आम मुसलमान कोई भी उनकी इमामत के अंदर कादियानी नमाज पढ़ने का कायल नहीं है। इसी तरह मिर्जा कादियानी का मलफूजात का एक मजमुआ शाया हुआ, मलफूजात अहमदिया के नाम से, उसकी जिल्द एक सफ़ा नंबर 439 के ऊपर बाकायदा बाब कायम किया गया है गैरों के पीछे नमाज। उसके अंदर वो कहते हैं, किसी ने सवाल किया कि जो लोग आपके मुरीद नहीं, उनके पीछे नमाज पढ़ने से आपने अपने मुरीदों को क्यों मना फरमाया है? तो मिर्जा कादियानी कहता है, जिन लोगों ने जल्दबाजी के साथ बदजनी करके इस सिलसिले को जो अल्लाह ताला ने कायम किया है रद्द कर दिया और इस कदर निशानियों की परवाह नहीं की और इस्लाम पर जो मसाइब हैं उनसे लापरवाह पड़े हैं, इन लोगों ने तकवे से काम नहीं लिया। और अल्लाह ताला अपने पाक कलाम में फरमाता है, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, खुदा सिर्फ मुत्तकी लोगों की नमाज कबूल करता है। इस वास्ते कहा गया है कि ऐसे आदमी के पीछे नमाज ना पढ़ो जिसकी नमाज खुद कबूलियत के दर्जे तक पहुंचने वाली नहीं है। इसी तरीके से आप देखें, यही मलफूजात की जिल्द 1 के सफ़ा नंबर 525 के ऊपर जो है ना, ये बाब कायम किया इन्होंने
کہ غیروں کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کی حکمت. اور یہاں میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو بھی توجہ دلاؤں گا کہ یہ جو مرزا قادیانی کا پیرایا ہے اس کو بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ لکھتا ہے کہ جی صبر کرو اور اپنی جماعت کے غیر کے پیچھے نماز مت پڑھو، بہتری اور نیکی اسی میں ہے اور اسی میں تمہاری نصرت اور فتح عظیم ہے، اور یہی اس جماعت کی ترقی کا موجب ہے. دیکھو دنیا میں روٹھے ہوئے اور ایک دوسرے سے ناراض ہونے والے بھی اپنے دشمن کو 4 دن منہ نہیں لگاتے، اور تمہاری ناراضگی اور روٹنا تو خدا کے لیے ہے. تم اگر ان میں رلے ملے رہے تو خدا تعالیٰ جو خاص نظر تم پر رکھتا ہے وہ نہیں رکھے گا. پاک جماعت جب الگ ہو تو پھر اس میں ترقی ہوتی ہے، پاک جماعت جب ناپاک سے علیحدہ ہو تو اس میں ترقی ہوتی ہے. اچھا، اسی طرح یہ سلسلہ احمدیہ دسمبر 1939 کے نسخے کے صفحہ نمبر 84 پہ مرزا بشیر احمد جو ہے وہ لکھتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس سال میں خدا سے علم پا کر جماعت کی تنظیم و تربیت کے متعلق 2 مزید احکامات جاری فرمائے. یعنی اول تو آپ نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ آئندہ کوئی احمدی کسی غیر احمدی کی امامت میں نماز ادا نہ کرے، بلکہ صرف احمدی امام کی ابتدا میں نماز ادا کی جاوے. یہ حکم ابتدا 1898 میں زبانی طور پر جاری ہوا تھا، مگر بعد میں 1900 میں تحریری طور پر بھی اس کا اعلان کیا گیا. آپ کا یہ فرمان جو خدائی منشا کے ماتحت تھا، اس حکمت پر مبنی تھا کہ جب غیر احمدی مسلمانوں نے آپ کے دعوے کو رد کر کے اور آپ کو جھوٹا اور مفتری قرار دے کر اس خدائی سلسلے کی مخالفت پر کمر باندھی ہے جو خدا نے اس زمانے میں دنیا کی اصلاح کے لیے جاری کیا ہے اور جس سے دنیا میں اسلام اور روحانی صداقت کی زندگی وابستہ ہے، تو اب وہ اس بات کے مستحق نہیں رہے کہ کوئی شخص جو حضرت مسیح موعود پر ایمان لاتا ہے وہ آپ کے منکر کی امامت میں نماز ادا کرے. نماز ایک اعلیٰ درجے کی روحانی عبادت ہے اور اس کا امام گویا خدا کے دربار میں اپنے مقتدیوں کا لیڈر اور زعیم ہوتا ہے. پر جو شخص خدا کے مامور کو رد کر کے اس کے غضب کو معرض بناتا ہے وہ ان لوگوں کا پیش رو نہیں ہو سکتا جو اس کے مامور کو مان کر اس کی رحمت کے ہاتھ کو قبول کرتے ہیں. اس میں کسی کا برا منانے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سلسلہ احمدیہ کے قیام کا ایک طبعی اور قدرتی نتیجہ تھا جو جلد یا بدیر ضرور ظاہر ہونا تھا. چنانچہ حدیث میں بھی اس بات کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ جب مسیح موعود آئے گا تو اس کے متبعین کا امام انہی میں سے ہوا کرے گا. چنانچہ حضرت مسیح موعود اپنی جماعت کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، یاد رکھو کہ جیسا کہ خدا نے مجھے اطلاع دی ہے کہ تمہارے پر حرام اور قطعی حرام ہے کہ کسی مکفر یا مکذب یا متردد کے پیچھے نماز پڑھو، بلکہ چاہیے کہ تمہارا وہی امام ہو جو تم ہی میں سے ہو. اس کی طرف سے حدیث بخاری کے ایک پہلو میں اشارہ ہے کہ امامکم منکم، یعنی جب مسیح نازل ہوگا تو تمہیں دوسرے فرقوں کو جو دعوی اسلام کرتے ہیں بکلی ترک کرنا پڑے گا اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو مناظرہ فرمائی. ناظرین یہاں پہ میں آپ کو حدیث سناتا چلوں، یہ غالباً جامع ترمذی کی حدیث ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد تقریباً 30 کذاب اور دجال آئیں گے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد 30 یعنی 30 دجال آئیں گے جھوٹے، اور وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اگلی بات ہم کرتے چلے. ناظرین ہم تو اپنی موٹر وے پہ، لاہور موٹر پہ بندہ جاتا ہے، میں کہتا ہوں ہم تو لاہور موٹر وے پہ ایک آنکھ والا ایک لائٹ والا ٹرک نہیں چلنے دیتے، اور اس کانے کو دجال قادیانی کو نبی کیسے مان لیں؟ ہم تو ایک آنکھ والا ٹرک نہیں گزرنے دیتے. تو ناظرین اگلی بات ہم کرتے چلے. رب العالمین کا قرآن بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. بلکہ ناظرین آپ حیران ہو گئے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے بھی اس ٹاپک کے اوپر اسی متعلق یعنی جنگیں بھی لڑی ہیں. لیکن ناظرین میں یہاں پہ یہ بات کیا دوں، ہمارے آخری نبی ہیں وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آپ کو پتہ ہے حرمت رسول کے اوپر مسلمان اپنے بچے ذبح تو کروا سکتے ہیں، جانیں ذبح کروا سکتے ہیں، ہر چیز قربان کر سکتے ہیں، لیکن ذرہ بھی توہین گستاخی مسلمان مومن بندہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نہیں برداشت کر سکتا. تو باقی ناظرین یہاں پہ ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں
عقیدت توحید نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔